والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 47 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہود کا جو انداز ہے وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی پیٹھ پیچھے اور آپ کے ساتھ جو ان کا انداز گفتگو ہے وہ کلمات بھی بدلتے ہیں، اپنے جملے بھی تبدیل کرتے ہیں، معانی بھی بدلتے ہیں اور منہ بھی بگاڑتے ہیں، انداز بھی بدلتے ہیں۔ اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہ ان کی ادائیں ذکر کی اور کہا اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، ان کو اللہ تعالی نے بہت ہی بد نصیب کر دیا ہے کہ یہ حضور کا ادب نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ نے ان سے وہ جو سعادتیں تھیں وہ چھین لی۔ اس کے آگے یہی چیز تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اب اہل کتاب سے کہا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، مراد کے اہل کتاب، اے کتاب والو، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ مراد ایمان لاؤ قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا، اور قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، اور تورات کے اندر جو رد و بدل ہوا اللہ نے بیان وہ بھی کر دیا۔ مراد یہ تھا کہ یہ قرآن ہی ہے جو تمہاری سچائی کی بھی تصدیق کرے گا اگر تم اپنی تعلیم پر بھی صحیح عمل کرو گے، اور اس پر ایمان لاؤ یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب فرمایا کہ من قبلی، اس سے قبل، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ان نطمس وجوہا، ایسا نہ ہو کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اور اسے پیٹھ کی طرف پھیر دیں، أَوْ نَلْعَنَهُمْ اور ہم لعنت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، تمہارے منہ پھیر کے پیچھے پیٹھ کی طرف کر دیں، یا پھر ہم تم پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر۔ یہ جو ہماری تفسیر چل رہی ہے اس میں بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ گزرا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہیں روکا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے کیا چالاکی کی کہ جمعے والے دن جا کے نالیاں بنا لیتے تھے اور اس میں سے پانی بہہ بہہ کے آگے کھڈے بنائے اور کہتے تھے ہم نے تو شکار نہیں کیا ہفتے کو۔ اب وہ پانی جب کھڈوں کی طرف آتا تھا تو مچھلیاں بھی اس میں آتی تھی، جو مچھلیاں کھڈے میں آ گئی اب وہ واپس تو نہیں جا سکتی تھی دریا کی طرف، تو اب وہ یوں ہفتے والے دن مچھلیاں کھڈوں میں پھنسا لیتے تھے، تالابوں میں پھنسا لیتے تھے، اور پھر ہفتے والے دن کچھ نہیں کہتے تھے، اتوار والے دن آ کے اس میں سے نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو نہیں کیا۔ تو یوں ایک چالاکی کا انداز تھا ان کا۔ اللہ نے ان کو جب سمجھایا، روکا، انہوں نے یہ انداز اپنایا، اللہ نے ان کی صورتیں بگاڑ دی۔ بہت مشہور ہے کہ ان کی صورتیں بگاڑ دی گئی، یہاں تک کہ بندر اور سور کی شکل ان کو کر دیا گیا۔ اس طرح سے 3 دن یا بعض میں ہے کہ چند دن بعد وہ لوگ اس طرح سے صورتیں مسخ ہونے کے بعد مر گئے، وہ جو قوم تھی ختم ہو گئی۔ ایک صورت بتائی گئی کہ عذاب کی یہ صورت تھی۔ اللہ نے اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو بڑا چالاک کہتے ہو، مراد یہ ہے کہ تم سے بڑے بھی پہلے گزر گئے جو تم سے زیادہ چالاکیاں کرتے تھے اور ہوشیاریاں کرتے تھے، اللہ نے کیا کیا؟ ان پر لعنت کی، اور انداز بتایا کہ کیسی لعنت کی تھی، اور وہی چیز بتائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی جو سرکشی کر رہے ہو اس سے پہلے کہ پھر ہم وہی چیز دوبارہ دہرائیں، ایمان لے آؤ، لائن پر آ جاؤ۔ اور اسی آیت کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت کعب الاحبار، یہ دو صحابہ ہیں، اور یہ اسلام سے پہلے یہود کے پائے کے عالم تھے، جو ان کی چوٹی کے علماء تھے، چند علماء جن کو پوری دنیا کے یہود مانتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان میں سے یہ دو شخصیات بھی تھی۔ حضرت کعب الاحبار کو جب یہ آیت پتہ چلی کہ قرآن میں ایسا نازل ہوا، بھاگے حضرت عمر کے پاس اور جا کے وہاں کلمہ پڑھا، اور پھر بعد میں آئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہیں سفر میں تھے، راستے میں، اور گھر جا رہے تھے، سفر سے واپسی تھی، گھر کی طرف جا رہے تھے، ان کو راستے میں پتہ چلی یہ آیت۔ جب یہ آیت سنی فوراً حضور کے پاس آئے، گھر نہیں گئے، حضور کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اپنی جو کیفیت تھی وہ بتائی، کیونکہ عالم تھے، جانتے تھے، تورات پڑھا تھا اور نشانیاں بھی معلوم تھی، مانتے بھی تھے۔ یہ کہنے لگے کہ جب مجھے یہ آیت پتہ چلی تو میں اتنا گھبرا چکا تھا، مجھے یقین تھا کہ اگر میں گھر گیا تو گھر جانے سے تورات پڑھا تھا اور نشانیاں بھی معلوم تھی، مانتے بھی تھے۔ یہ کہنے لگے کہ جب مجھے یہ آیت پتہ چلی تو میں اتنا گھبرا چکا تھا، مجھے یقین تھا کہ اگر میں گھر گیا تو گھر جانے سے پہلے میری صورت بگڑ جائے گی، اس لیے گھر نہیں گیا۔ اور اس خوف کے مارے کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہو گئے، اللہ نے کلام میں یہ فرما دیا تو اب تباہی زیادہ دور نہیں ہے، اگر سرکشی کی تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اس لیے فوراً آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ان کا ایک یقین کامل تھا، وجہ کیونکہ یہ حضور کو پہچانتے تھے۔ تو اور بھی یہود ایسے تھے جو پہچانتے تھے، فقط انکار کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار نہیں کیا اور انہوں نے پہچان لیا۔ تو سبق جو ملتا ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر جو آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ نے انہیں یہ کہا کہ اگر نہیں مانو گے، جیسے کھوپڑی ہے نا پچھلی طرف ہوتی ہے سر کی طرف بالکل بند، ایسے ہی آگے سے بھی اللہ نے ان کے چہرے بند کر دینے تھے اور آنکھیں، ناک، منہ ان کا ختم ہو جانا تھا اگر یہ نہ مانتے۔ تو یہ جو قبول کیا اسلام، ایک بڑی تعداد ان کی تھی، چند ایک نے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے وہ عذاب کا فیصلہ جو تھا وہ پیچھے کر لیا، وہ ہٹا لیا ان سے۔ ورنہ اگر آتا ہے کہ اس وقت یہود کے یہ بڑے بڑے لوگ نہ مانتے تو ان کے یا تو جیسے سر کی پچھلی طرف ہے ایسا ہی آگے چہرہ کر دیا جاتا، یا پھر ان کی گردنیں گھما کے پیچھے کی طرف کر دی جاتی اور یہ پھر الٹے ان کے کھوپڑیاں ہو جاتی، تو بھی یہ بھی ضلالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز کی تو ان لوگوں نے جو بڑے بڑے تھے اور جانتے تھے، یقین تھا کہ حضور سچے ہیں، فوراً آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے آگے اللہ نے یہ چیز فرمائی بھی صحیح، فرمایا کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر، اور فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اور جو اللہ کا حکم ہے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا مفعولا، پھر وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ اگر نہیں مانو گے، اللہ نے فرما دیا، ایسا نہ ہو کہ اب یہ ہو جائے۔ یہی چیز تھی کہ وہ لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز تھی جس کا اٹھا دی گئی، عذاب ہٹا لیا۔ بعض میں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود کے ساتھ اللہ یہی کرے گا
جو اسلام قبول نہیں کریں گے، اسلام کی مخالفت میں پہچانتے ہوئے بھی اسلام کی مخالفت میں وقت گزاریں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، اللہ ان کے ساتھ یہی حشر کرے گا۔ یہ قیامت تک ہونا ہے یا ان کی موت کے بعد حشر میں یہ کام ہونا ہے، تو مختلف رائے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اس پہ کیا ہے، اللہ نے یہ چیز یہود سے فرمائی، لیکن نافرمان تو آج مسلمان بھی ہیں۔ تو مراد اس سے یہی ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی بات اس وقت سے پہلے مانو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے اور انسان اپنی حد سے گزرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے انداز جو ہیں عذاب کے وہ بہت سارے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر اللہ صورتیں بگاڑ دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تاریخ کو، بعض اوقات اللہ دنیا میں انسان کا حشر ظاہر کر دیتا ہے، موت کے وقت یا موت کے بعد یا موت سے پہلے انسان کا حشر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا حشر دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اس حشر سے بچا۔ تو ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن اللہ تعالی جبار بھی ہے، اللہ تعالی قہار بھی ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، لیکن اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے۔ ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اصل ہے اور اسی پر مسلمان کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔